الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ وہ حدیث جسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اور امام ابن ماجہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 قربانیاں کیا کرتے تھے اور آپ ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے اور دوسری قربانی آپ اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو بہن کہتی ہیں کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ صرف میت کی طرف سے جانور ذبح کرنا قربانی کے طور پہ یہ چیز کسی صحیح سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور اس بارے میں جو روایت ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں آتی ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ان سے سوال ہوا تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میت کی طرف سے جانور ذبح کرنا ہو تو بطور صدقہ خیرات کیا جائے، بطور قربانی نہیں، کیونکہ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن قربانی کے طور پہ میت کے لیے جانور ذبح کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ رہی وہ حدیث جسے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور جناب عائشہ اور جناب ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایک بکرا امت کی طرف سے۔ اب امت کے وہ لوگ اس سے مراد ہیں جو آپ کے زمانے میں زندہ تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے تھے تو پھر بھی میت کی طرف سے الگ سے جانور ذبح کرنے کی دلیل اس سے نہیں ملے گی، بلکہ پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے قربانی کی اور اس میں امت کے زندہ لوگ بھی شامل تھے اور فوت شدہ بھی، لیکن خصوصی طور پہ میت کے لیے بکرا ذبح کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جب ہم لوگ پورے گھر کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ممکن ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہوں جو ہمارے گھر میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عید قربان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا شرعی طور پہ کیسا ہے؟ اور دادا یا دادی جو فوت ہو گئے ہوں ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اصال ثواب کے طور پہ وہی کام کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ پورا حج کرنا یا عمرہ کر لینا، صدقہ خیرات کرنا، میت کے لیے دعائیں کرنا، اور یہ قربانی کرنا میت کی جانب سے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت آتی ہے ترمذی میں اور ابو داؤد شریف میں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے اور ایک قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ آپ مجھے حکم دے کر گئے تھے، آپ مجھے
تو یہاں پہ پہلی بات یہ کہ جناب علی فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دے کر گئے تھے. دوسرے نمبر پہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کے نقل کرنے والوں میں ایک راوی ہے جو مجہول ہے، نامعلوم ہے. اسی لیے امام ترمذی جو اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے. کون سے امام جی؟ عبداللہ بن مبارک. امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جس نے میت کی جانب سے جانور ذبح کرنا ہو وہ بطور قربانی نہ کرے، بطور صدقہ خیرات کر لے. جس نے جانور ذبح کرنا ہو بطور صدقہ خیرات کر لے، کیونکہ میت کی طرف صدقہ خیرات کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، اور قربانی کا ثبوت نہیں ملتا. فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ جانور ادھر بھی ذبح کیا، ادھر بھی، اس کو قربانی کہہ دیا، اس کو صدقہ خیرات. فرق کیا ہے؟ قربانی سال میں کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 یا 4 دن، اور اس کا گوشت آپ تقسیم کریں گے، خود بھی رکھیں گے، فقیروں کو بھی دیں گے، رشتہ داروں کو بھی دیں گے. اور صدقہ خیرات جو ہے، صدقہ خیرات کے طور پہ جب چاہیں آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں. اور صدقہ خیرات ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ سارے کا سارا گوشت فقیروں مسکینوں کو دے دیں، بہتر یہی ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی، اگر آپ میت کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں بطور صدقہ خیرات کریں. اب آ گیا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت سے بھائی حج کرنا چاہتے ہیں، کئی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کئی قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ملتا ہے کہ میرے اوپر درود پڑھو، سلام پڑھو. آپ نے یہ اپیل کہیں پہ نہیں کی کہ میری طرف سے حج کرنا، میری طرف سے عمرہ کرنا، میری طرف سے جانور ذبح کرنا. ایسی کوئی چیز آپ کو کسی صحیح حدیث سے نہیں ملے گی. اور صحابہ کرام جو 1 لاکھ سے زائد تھے، ہر صحابی ہم سے بڑھ کر محب رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی سے نہیں ملے گا کہ اس نے آپ کی طرف سے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو یا قربانی کی ہو اور صحیح سند سے ثابت ہو. بھلا کیوں؟ معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ان کے پاس علم تھا، ہمارے پاس علم نہیں ہے. ان کو یہ حدیث معلوم تھی جو مسلم صحیح میں آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من دل علی خیر کفاعلہ، جو کسی کو خیر کا کام بتائے تو بتانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خیر کا کام کرنے والے کو ملے گا. جو حج ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے، کیونکہ حج کی ترغیب دینے والے آپ، حج کا طریقہ سکھانے والے آپ. جو ہم عمرہ کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، تلاوت کر، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ہمیں تعلیم دینے والے آپ ہیں. اس لیے اپنی فکر کریں، اپنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر میرا کوئی رشتہ دار صاحب حیثیت نہ ہو، اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو، تو کیا میں اسے پیسے دے سکتا ہوں تاکہ وہ قربانی کا جانور خرید کر قربانی کر سکے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے کسی رشتہ دار کی قربانی کرنے کے سلسلے میں مدد کرے، یا اسے اتنے پیسے دے دے کہ وہ قربانی کا جانور لے سکے اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کر سکے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا تعلق صلہ رحمی سے بھی ہے. قرآن و حدیث میں بار بار صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں سے تعاون کرنے کا، ان سے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے اس مسئلے میں تعاون کرتا ہے تو یہ صلہ رحمی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ثواب کی امید ہے. واللہ تعالی اعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم 3 بھائی دبئی میں
اپنی اپنی قربانی کرتے ہیں اور ہمارے والد محترم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی قربانی کر سکیں، تو کیا ہم تینوں بھائی مل کر ان کی قربانی کے سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے والد صاحب کی اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اگر آپ تینوں بھائی اپنے والد صاحب سے اس مسئلے میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ تینوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں بھی کرتے رہیں۔ والد صاحب کی مدد کرنے کے بعد اپنی قربانی نہ کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ تینوں صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے قربانی کرنے کی، تو آپ تینوں اپنی جگہ قربانی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب کی بھی مدد کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ اس پہ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔